لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھ لیجئے پہلے اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب بندے کے دربار میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے. میں ان تمام نوجوانوں کا بزم فدائے مدینہ اور تحریک رضا کمیٹی کا مکمل طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کر اس محفل سعید کو منعقد فرمایا. اور بالخصوص حضرت علامہ نوشاد صاحب قبلہ تشریف لائے، بلبل باد مدینہ حضرت مولانا قاری رئیس احمد صاحب صدیقی اشرفی تشریف لائے. الحمدللہ میرے والد گرامی حضرت علامہ ڈاکٹر سید وسیم صاحب قبلہ بھی جلوہ فکر ہو چکے ہیں. بس محفل اختتام کی سرحدوں تک پہنچ چکی ہے. آپ نے حضرت مولانا سید فاضل اشرفی صاحب قبلہ سے ایک بہترین کلام سماعت فرمایا اور آپ کو صوفی رنگ ان کی گفتگو میں اور ان کی شاعری میں نظر آیا. اللہ کریم سب کی محنتوں کو، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ جانتے ہیں میں کوئی تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، بس ہاں سال بھر تک بیٹری چارج رہے اس ریچارج کروانے کے لیے کھڑا ہوتا. حضرت علامہ نوشاد صاحب نے اتنا زوردار دھماکہ خیز خطاب کیا ہے کہ اس تقریر کے بعد اب تقریر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بس ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم آئے ہیں تو حاضری لگانے آئے ہیں. ہم بھی جو ہو سکتا ہے نعت تو پڑھنی آتی نہیں، آپ دعا کریں پڑھنی آ جائے. جو جس انداز میں حاضر ہوئے ہیں بس چند کلمے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تاکہ ہمیں اور آپ کو میدان محشر میں ایسے اللہ والے جنت کی طرف لے کر چلے جائیں. شاعر کہتا جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ کا شکر ہے کہ سرکار صوفی حمید الدین سلطان الطارقین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدس پر ہم اور آپ یہاں حاضر آئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سلطان الہند عطا رسول والی ہندوستان، مالک ہندوستان، فخر ہندوستان، قبلہ عاشقان سیدہ فاطمہ زہرا کے محبتے ہوئے پھول سرتا بقدم آل رسول عطا رسول سیدنا شیخ معین الدین حسن چشتی سنجری سن اجمیری المعروف غریب نواز کے جانشین اور خلیفہ ہے. سرکار صوفی حمید الدین ناگوری ایسی جلیل القدر ہستی کا نام ہے. جناب والا آج القابات کے جھگڑے ہیں، آج لقب کے لیے جناب والا نہ جانے کون کون سی باتیں ہوتی ہیں، مگر یہ سلطان الطارقین جو لقب ہے یہ مریدوں نے نہیں دیا ہے بلکہ سلطان الطارقین کا لقب خود سرکار غریب نواز نے اپنی زبان سے کہا. واقعہ کچھ یوں تھا، دریائے رحمت جوش میں تھا، وہ عاشقوں کا قبلہ جسے دنیا غریب نواز کہتی ہے. میں اپنی گفتگو میں اکثر کہا کرتا ہوں جس کی چوکھٹ پر اوباما بھیک مانگا کرتا ہے، جس کی چوکھٹ پر امریکہ کا راشٹرپتی چادریں پیش کیا کرتا ہے، اس کا دریائے رحمت جوش میں ہے. اور غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. لوگوں نے جس کو مانگنا تھا مانگا، کسی نے دنیا مانگی، کسی نے دولت مانگی، کسی نے عقبہ، کسی نے آخرت کی فکر کی، مگر سرکار غریب نواز نے متوجہ ہو کر صوفی حمید الدین سے پوچھا حمید الدین تم بھی کچھ چاہتے ہو، حمید الدین تم بھی کچھ چاہتے ہو. حضرت سلطان حمید الدین نے یعنی صاحب مزار پروقار نے عرض کیا اے سرکار غریب نواز بندے کی چاہت بھی کیا چاہت ہوتی ہے، بندے کو جو مولا چاہے وہ عطا فرما دے، جو چاہے وہ عطا فرما دے. تب غریب نواز نے کہا اختارک من الدنیا والفارغ عن العقبہ سلطان الطارقین الصوفی حمید الدین. خود غریب نواز جیسا پیر جس مرید کی تعریف کے خطبے پڑھتا ہو. مولانا نوشاد صاحب نے کہا گنبد سے ترقیاں ہوتی ہیں،
لیکن جب پیر ہی لقب خود عطا فرما دے تو پھر جناب والا سرکار امید الدین ناگوری کے گنبد کا فوٹو نہیں لگایا جاتا. اگر ہم یاد بھی کرتے ہیں تو یا تو مہندی کا درخت یاد آتا ہے یا تو وہ باہر کا صدر گیٹ یاد آتا ہے. سرکار صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان اتنی بلند و بالا. آپ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ انتہائی حسین و جمیل تھے, آپ انتہائی خوبصورت تھے, اور حسن کا عالم یہ تھا کہ جس گلی سے گزرتے تھے لوگ آپ پر فدا ہو جایا کرتے ہیں. علامہ عبدالرحمن چشتی نے ملت الاسرار میں یہ لکھا ہے کہ جس گلی سے گزرتے تھے لوگ آپ پر جان نچھاور کرتے تھے, آپ کے حسن پر قربان ہوتے نظر آتے. اللہ اکبر, ایسا حسن کہ اگر گلی سے گزر جائے تو لوگ دیکھیں تو دیکھتے رہ جائے, مگر یہ حسن والا جب عطائے رسول کی خدمت میں پہنچتا ہے, جب حسن والا سرکار غریب نواز کے حسن کو دیکھتا ہے تو بلا مبالغہ کہہ لیجیے اتنا حسین و جمیل شخص جب عطائے رسول کے حسن کو دیکھتا ہے تب کہتا ہے غریب نواز نظر کرم فرما دیجیے تاکہ ظاہری حسن کے ساتھ باطنی حسن بھی مل جائے. سرکار امید الدین ناگوری پر سرکار غریب نواز نے نظر کرم فرمائی. اتنے متقی ہوئے, آپ کی عادت تھی کبھی نذرانہ قبول نہیں فرماتے تھے, کبھی نذرانہ قبول نہیں فرماتے تھے. اور عادت تو یہ ہے حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سرکار نجم سرکار کے پیر و مرشد ہیں, حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی اسی دربار میں آئے جہاں ہم اور آپ حاضر ہیں. اسی دربار میں آئے, حاضری دی. ہماری طرح حاضری تو ان کی ہوتی نہیں تھی, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. حاضری دی, حاضری دے کے واپس پلٹنے لگے تو دیکھا ایک فقیر بیٹھا, جیب میں ہاتھ ڈالا کہ لاؤ کچھ نکال کے اس فقیر کی نظر کر دو. جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں, جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں. واپس آستانے پاک پر حاضر آئے, جیب میں ہاتھ ڈالا تو جتنے پیسے پہلے رکھے ہوئے تھے وہ موجود تھے. واپس آئے کہ ہو سکتا ہے اس وقت ملے نہ ہو, واپس پلٹ کر آئے, فقیر کے قریب پہنچے, پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے مل نہیں رہے. اللہ اکبر. اب جب پریشان ہوئے تو سرکار صوفی حمید الدین کی چوکھٹ پر بیٹھ کر مراقبہ کیا, یعنی آنکھ بند کر کے روح حمید الدین سے سوال کیا کہ حضور لاجرا کیا ہے, پیسے ہیں مگر فقیر کو دینا چاہتا ہوں تو ملتے نہیں. آواز آئی ہے سلیمان حمید الدین اپنے فقیر کے لیے خود ہی کافی ہے. حمید الدین اپنے فقیر کے لیے خود ہی کافی ہے. وقت کے غوث کہلائے جاتے ہیں خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ, مگر بھیک دینے پر آئے تو سلطان بولے کہ ہماری سلطنت تو ایسی ہے تجھے بھیک دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سرکار صوفی حمید الدین ناگوری کا آستانہ ہے. کون صوفی حمید الدین فقیروں کی زندگی گزارتے. راستے سے جا رہے تھے, ایک بابا اس نے لگایا ہوا اس کمپنی کا آگا جا رہا. حضرت جدھر جاتے جب بھی جاتے فرماتے یہ اللہ کا ولی ہے. ایک غیر مسلم آدمی ایک ہندو شخص کو دیکھ کر ارشاد فرماتے یہ اللہ کا ولی ہے. لوگ کہتے بابا کو پتا نہیں کیا ہو گیا, بابا کو پتا نہیں کیا ہو گیا, یہ مسلمان ہی نہیں ہے, اور کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے. مگر ہاں سنو, بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں. اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا, اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا, نہ پوچھ ممکن کا پوشوں کو عقیدت ہو تو لیکن کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. سنیے ایسا سلطان گھومتے تشریف لے جاتے فرماتے یہ اللہ کا ولی ہے, یہ اللہ کا ولی ہے. لوگ کہتے حضور یہ مسلمان نہیں. سرکار فرماتے کہ انتقال ہونے سے پہلے ولی بن جائے گا, انتقال ہونے سے پہلے ولی بن جائے گا. مورخ لکھتے ہوا بھی کچھ ایسا ہے. سرکار نے جو اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمایا وہ متشدد غیر مسلم. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کا ولی کامل بن گیا. اب آپ توجہ فرمائیں, جو زبان سے کہہ کر غیر مسلمانوں کو ولی بنا سکتا ہے وہ ہمیں کیا نہیں دے سکتا. بس جیسا ہمارا دامن ہوگا, جیسا
ہوگا ویسے ہمیں بھیک ملے گی. اور ہاں آخری بات عرض کر دوں کہ ذرا اس بارگاہ میں ادب سے آنا، اس لیے کہ اس بارگاہ کا جلال بھی بڑا ٹیڑھا ہے. حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی بہت مرید ہے ماشاءاللہ نامور شریف میں آپ کے. حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی سلسلہ سہروردیہ کی بہت عظیم المرتبہ شخصیت. آپ کا خط و کتابت کا مسئلہ بھی سرکار صوفی حمید الدین ناگوری سے رہا. میں نے عرض کیا آپ نذرانہ نہیں لیتے تھے تو اسی نذرانے کے مسئلے پر دونوں کا خط و کتابت دونوں کی گفتگو ہوتی تھی. نذرانہ لیا جائے کہ نہ لیا جائے، لیا جائے کہ نہ لیا جائے، اسی مسئلے پر ہوتا. تو سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی نے لکھا کہ نذرانہ لے لینا چاہیے، غریبوں میں دے دینا چاہیے. سرکار صوفی نے لکھا اگر نذرانہ لے کر غریبوں میں دینا ہے تو غریبوں کو نذرانہ کیوں دیتے ہو، محنت کا کما کے غریبوں کو پیش کرو. آج میری قوم لوڈو اور تین پتی میں ڈوب گئی ہے مگر غریب نواز کا جانشین. آپ تاریخ پڑھیں، اپنے ہاتھ سے صوفی حمید الدین ناگوری کھیتی کرتے تھے اور کھیتی کر کے جو کماتے تھے اسے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. بادشاہ وقت نے نذرانہ پیش کیا، بادشاہ وقت نے نذرانہ پیش کیا. حضرت نے امتحان کے طور پر اپنی اہلیہ کے پاس نذرانہ بھیجا، وہی جو آپ کے بغل میں آج آرام فرما ہے حضرت خدیجہ جن کا نام ہے. سرکار صوفی پاک کی اہلیہ محترمہ اتنی باوقار تھی، اتنی متقیہ تھی. آپ اور ہم آج کے دور میں تقوی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے. تقوی کا حال یہ تھا کہ 7 دن میں ایک بار سبزی سے افطار کرتی تھی، 7 دن میں ایک بار سبزی سے افطار فرماتی تھی. اور تقوی کا حال یہ تھا کہ کسی غیر، ہم تو حال یہ نا کہ اگر ہم تو آج کا معاشرہ ہمارے حالات آج کی سوسائٹی یہ ہے کہ جا کر ہم مارکیٹ میں کہتے ہیں فلاں سیریل میں فلاں فلموں میں جو کپڑے آتے ہیں وہ دو، یہ ہمارے گھر کا ماحول ہے. مگر سرکار صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ کا تقویٰ دیکھیے. مارکیٹ سے خریدا ہوا کپڑا تو دور کی بات، کسی ٹیلر کے ہاتھ سے سلا ہوا کپڑا تو دور کی بات. سرکار خدیجہ کا حال یہ تھا، سرکار صوفی حمید الدین ناگوری کی اہلیہ کا، کہ اپنے ہاتھ سے سوت کاٹتی تھی اور اسی کو مندوز، اسی کو اپنا لباس بنایا کرتی تھی، اسی کو پہنا کرتی. یہ تقویٰ کسی غیر محرم سے کپڑا سلانا بھی انہوں نے روا نہیں رکھا. ایسی شخصیت کی بارگاہ میں جب سرکار حمید الدین نے کہا بادشاہ نے نذرانہ بھیجا ہے، اللہ اکبر، سرکار صوفی کی اہلیہ کہتی ہیں اسے دور کرو، میرا تقویٰ خراب ہوتا ہے، اسے دور کرو، میری پرہیزگاری پر ہاتھ پاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب بیوی کا حال یہ ہے تو شوہر کے تقوی کا عالم کیا ہوگا. سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی کہتے ہیں نذرانہ لے کر فقیروں کو دینا چاہیے. میرا صوفی کہتا ہے لینا ہی نہیں چاہیے. بہاؤالدین زکریا نے سوچا وہ ناگور کے بجر سے علاقے میں بیٹھے ہیں، ریگستان ہے چاروں طرف، ہو سکتا ہے وہاں کوئی نذرانہ دینے نہ آتا ہو، اس لیے صوفی حمید الدین نذرانہ لینے کا منع کرتے. انہوں نے ملتان سے چند خادموں کے ساتھ نذرانہ بھیجا. ایک گھڑے کے اندر سونے چاندی ہیرے جواہرات اس گڑے میں جمع کیے، اس کلش میں جمع کیے، وہاں سے بھیجا. کہا جاؤ میری جانب سے حمید الدین ناگوری کو نذرانے پیش کر دینا. خادم آئے، بلا گیا، کلش دیکھا، ہیرے جواہرات سونے چاندی ساری چیزیں موجود. کہا کون لایا، کس نے بھیجا؟ کہا حضور سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بھیجا. حضرت صوفی صاحب قبلہ نے فرمایا پاس میں تالاب ہے. کہا جاؤ تالاب میں پھینک دو. حکم سراپوں پر یہ نہیں کہا کہ ہمیں دے دیجئے، کیوں پھینکتے ہیں. پھینکوا دیا. اور جب پھینکوایا اب سنو ہماری طرف سے بھی نذرانہ لے جانا، ہم احسان باقی نہیں رکھتے، نذرانہ ہمیں چاہیے نہیں، لیکن انہوں نے بھیجا ہے تو واپس ہماری طرف سے. کہا حضور کیا کریں؟ کہا میری عبادت گاہ کے آس پاس جو کنکر بھاٹے پڑے ہوئے ہیں اس کو بھر لو اپنے کلش میں. پتھر اٹھائے گئے، کلش میں ڈالے گئے، حکم کی تعمیل کی گئی. وہ عشق والے پہ راستے میں پھینکتی، یہ نہیں سوچا کہ دوسرا بھر لیں گے، بھاٹا ہی تو ہے، مگر انہوں نے اس کو بند کیا. بند کر کے پاکستان کے ملتان پہنچے، بہاؤالدین زکریا ملتانی کی چوکھٹ پر پہنچے. پوچھا کیا ہوا؟ سلسلہ سہروردیہ کا عظیم الشان سلطان جس کو
پتھر نہیں تھے، ناگور کے پتھر نظر صوفی سے ہیرا بن چکے۔ جو پتھروں کو ہیرا بنا سکتا ہے وہ ہم پتھر دلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایک نظر کا کمال ہے، بس توجہ کے ساتھ جو چن کر عرض کرنا، دل صاف کرنے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور نظر مار کر دل کے سارے کچرے کو صاف کرنا آپ کا کام ہے۔ بات جلال کی کر رہا تھا، اسی بہاؤالدین زکریا ملتانی کے شہزادے ایک بار آئے نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کی نماز پڑھی، اور جمعے کی نماز میں سرکار صوفی حمید الدین ناگوری کو اتفاق سے نہیں پایا، اور جب جمعے کی نماز میں صوفی صاحب نہیں ملے نا، شہزادے کو جلال آ گیا۔ یہ چند مولویوں کو لے کر صوفی صاحب کے پاس آئے، امر بالمعروف کے فرائض انجام دینے لگے۔ آپ کو نماز جمعہ مسجد میں پڑھنی چاہیے تھی، ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے ویسا ہے۔ صوفی صاحب پہلے تو سنتے رہے، مگر پھر سرکار صوفی کو جلال آیا اور ارشاد فرمایا، او شہزادے آپ چپ رہو، آپ چپ رہو، اگر بات شرعی دلیل کی کرو گے تو شریعت کی روشنی میں تو ناگور میں جمعہ ہی جائز نہیں ہوگا۔ صوفی صاحب نے اس دور میں کہا، آج مت سمجھ لینا، کل سے پڑھنا چھوڑ دو۔ بڑا ڈر لگتا ہے آج کل، کچھ کا کچھ مطلب نکال لیا جاتا ہے۔ اس دور میں کہا تھا اگر شرعی نقطہ نظر کی بات کرو گے تو پھر جمعہ ناگور میں جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا تب صوفی حمید الدین ناگوری نے جلال میں ارشاد فرمایا، تم نے ہمارا وقت خراب کیا ہے، اب سنو، صوفی کہتا ہے کہ تمہیں قید کیا جائے گا۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا بیٹا، ولی کامل نہیں بلکہ ولی گر شخصیت کا بیٹا، جس کو صرف 18 دن میں سرکار شہاب الدین سہروردی نے خلافت دے دی، وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، اور ان کا بیٹا مگر بارگاہ صوفی کی ہے، صوفی کی۔ حضرت صوفی نے فرمایا، جاؤ میں کہاں قید کر دیے جاؤ گے؟ انہوں نے سوچا میں بہاؤالدین زکریا ملتانی کا بیٹا ہوں، چلتے ہیں۔ راستے میں چلے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ نون مسلم کچھ مرتد حضرات نے انہیں روک لیا اور گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے کہا اپنے بھائی کی دولت میں سے بھی ہمیں پیسے لا کے دو، اور تمہارا جو حصہ ہے وہ بھی ہمیں لا کے دو۔ القصہ مختصر، صوفی نے جو فرمایا تھا اس کے مطابق قیدی بھی بنائے گئے اور ساری دولت بھی خرچ کرنی پڑی، بلکہ بھائی کے حصے میں سے بھی دینا پڑا، تب جا کے وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا بیٹا آزاد ہوا۔ تو جلال ایسا ہے، اس لیے بارگاہ میں آئے، انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ آئے، اور اپنی جھولی کو پھیلا کر کہے، سرکار تم سخی کے جانشین ہو، تمہاری چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ اسی لیے سرکار عمر بن خطاب کے نام کا صدقہ، جناب سعید بن زید کے نام کا صدقہ، سرکار ہند الولی غریب نواز کے نام کا صدقہ مانگو۔ آؤ کھڑے ہو جاؤ، بس صلاۃ و سلام کی دالیاں پیش کر لی جائے، اس کے بعد انشاءاللہ چادر پیش کی جائے گی۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجمع ہمارا بیٹھا ہے، اس قرآن میں سنبھال رہا ہے، میرے عیبوں کے ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔